اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہسٹری وائس۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہر دفعہ آپ کے لیے ماضی کے گزرے ہوئے سچے واقعات، سچی کہانیاں اور احادیث لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے رمضان آنے کو ہے، تو اس سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو اس سیریز کا تعارف اللہ کے حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ حمد و صلات کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزا ہیں کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ اگر اوائل رمضان میں اس کو مساجد اور جامع مسجد میں سنا دیا کریں تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدردانی اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے اور نیک اعمال کی زیادتی اور بدعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دیں تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی کچھ قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا دار، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینکڑوں روایات میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے، مگر میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے بیان کیا جائے تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے۔ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے اتفاقی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے 21 احادیث پر اکتفا کیا جا رہا ہے اور ان کو 3 فصلوں پر منقسم کرتا ہوں۔ اول، رمضان المبارک کے فضائل میں 10 احادیث مذکور ہیں۔ دوسری، شب قدر کے بیان میں جس میں 7 حدیثیں۔ تیسری میں اعتکاف کا ذکر ہے جس میں 3 حدیثیں۔ اس کے بعد خاتمے میں ایک طویل حدیث پر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ حق تعالی شانہ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب کے طفیل اس کو قبول فرما دیں اور مجھ سے اکار کو بھی اس کی برکات سے انتفاع کی توفیق عطا فرما دیں۔